ہمارے سروں کے تاج. ہمارے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اہل سلہٹ پر اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خانوادے کا احسان اتنا ہے کہ ہم اگر اپنے جسم کی کھال اتار کر ان کے لیے جوتیاں بنا کر بھی اگر پیش کریں تو اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا. تو میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے آج کے مہمان خصوصی، ہماری آنکھوں کا سرما، دلوں کا سرور، حضرت مولانا مفتی عرفان منصور پوری صاحب نواز شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے میں گزارش کروں گا وہ اپنے فاضلانہ خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا قضيت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر منعقدہ اس اکیڈمک اور تربیتی پروگرام میں شرکت ہمارے لیے یقیناً باعث سعادت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے اس دور میں ایسے تربیتی پروگراموں کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگوں میں موضوع کے حوالے سے بیداری پیدا ہو سکے، اور خاص طور پر ذمہ داروں کا جو طبقہ ہے، حضرات علماء اور ائمہ مساجد کا جو طبقہ ہے، وہ اس موضوع کی حقیقت کو، اہمیت کو، ضرورت کو محسوس کر سکیں تاکہ عوام تک صحیح بات پہنچانا ان کے لیے ممکن، سہل اور آسان ہو جائے. اور اس کام کو انجام دینے کے لیے ورکشاپ کی ضرورت ہوتی ہے، تربیتی اسپیچز کی ضرورت ہوتی ہے، خطابات کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جیسا کہ معلوم ہوا کہ آج کا یہ پروگرام اسی نوعیت کا ہے. اللہ تعالی ہر اعتبار سے اس کو بامقصد بنائے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج کے درمیان جا کر، عوام کے درمیان جا کر ختم نبوت جیسے اہم عقیدے کی حقیقت کو اور اس کے بدیہی ہونے کو واضح کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ کے خاتم النبیین ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ختم نبوت عقیدہ بھی ہے اور عقیدت بھی ہے. پیغمبر علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں بسنے والا انسان آپ کو نبوت و رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی ماننے والا نہ ہو. جس طرح آپ کو نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین ماننا بھی ضروری ہے. اور عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو اتنا بتا دینا کافی ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید میں
خدا کی خدائی میں اور الہ کی الوہیت میں کوئی ساجی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خاتمیت نبوت کے باب میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سہیم و شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن کائنات عالم کو وجود بخشا، اسی دن سے باری تعالیٰ نے قصر نبوت کی تعمیر کا آغاز بھی فرمایا۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو پہلا انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا، تو قصر نبوت کی خشت اول اور پہلی اینٹ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ جس طرح عالم کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، اسی طرح قصر نبوت میں ستارے جڑتے چلے گئے، اینٹیں لگتی چلی گئیں، یہاں تک کہ جب کمال کے مقام تک عالم پہنچا اور اللہ رب العزت والجلال نے نظام کے تحت یہ محسوس کیا کہ اب سلسلے نبوت کی آخری کڑی کے طور پر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے انبیاء اور رسل کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیلی سلسلے کے آخری نبی سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے صراحتاً سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ رسول منتظر آپ کو قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کا بدیہی ہونا لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب کرنا اور آپ کی ذات پاک پر ایمان نہ لانا کفر ہے، اسی طرح مدعیان نبوت میں سے کسی کی تصدیق کرنا یا ان کی ہمنوائی اختیار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور کھلی ہوئی ضلالت و گمراہی ہے۔ اہل ایمان کے طبقے میں سے کوئی فرد اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے، اس کا متن آپ کے سامنے آ گیا، وقت کم ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، اور اکثر حضرات علماء ہیں اس کے مفہوم سے واقف ہیں، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے دنیا میں آنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے کوئی گھر بنایا اور اس کو بہترین انداز میں تعمیر کیا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ آتے تھے اور حسن تعمیر کی داد دیتے تھے، دیکھ کر عش عش کرتے تھے کہ کتنا بہترین مکان بنایا گیا ہے، لیکن جب ایک گوشے میں خالی جگہ دیکھتے تھے تو ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ اس کو بھی کیوں نہ بھر دیا گیا، اس کمی کو کیوں باقی رکھا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا هذه اللبنہ، اس خوبصورت عمارت میں جس اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی وہ اینٹ میں ہی ہوں، اور میں نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ قرآن میں اعلان کر دیا گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت والجلال کے اس اعلان کے بعد کون اس بات کی جسارت و جرأت کر سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بعد بھی کسی کو نبی اور رسول تسلیم کیا جائے؟ شیطانوں ہی کا طبقہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کی جرأت و جسارت کر سکے، اہل ایمان کے طبقے میں سے کوئی فرد اس کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کی اور عوام تک اس بات کو سہل اور آسان انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دینی ایمانی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتے ہوئے
اس عقیدے سے عوام کو واقف و باخبر کرانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہم عبرت کے لیے اپنے لیے سرمایہ فخر حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا واقعہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ بھاولپور کی جامع مسجد میں حضرت کا خطاب تھا جمعے کے دن۔ خطاب کا حضرت نے آغاز فرمایا تو تفصیل بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میں سخت قسم کی بیماری میں مبتلا تھا، کمزوری حد سے زیادہ تھی، ڈابھیل جانے کے لیے باب رکاب تھا، سفر کی تیاریاں ہو چکی تھیں کہ بھاولپور کے شیخ الجامعہ کی جانب سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے اس میں گواہی اور شاہد کے طور پر آپ کو پیش ہونا ہے، شہادت دینی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف اپنی جسمانی کمزوری کو دیکھ رہا تھا، اپنے اعراض و امراض کو دیکھ رہا تھا، آزار و امراض کو دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف یہ پیغام تھا جو اسی وقت مجھے ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے لیے آخرت کے واسطے زاد راہ کے طور پر تو کچھ اور ہے نہیں، ہو سکتا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے یہ چھوٹی سی خدمت میرے لیے نجات کا باعث و ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میں نے اپنی بیماریوں کو اور آزار کو نظر انداز کیا اور بھاولپور سفر کا قصد کر لیا۔ جب حضرت نے یہ فرمایا تو حضرت کے شاگردوں کی ایک جماعت وہاں موجود تھی، وہ یہ سن کر بے قرار ہو گئے۔ مولانا عبدالحنان ہزاروی اسی مجمع میں کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت آپ جیسی شخصیت کو اگر اپنی مغفرت کی توقع اور امید نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو کس مقام پر فائز کیا ہے اور کیا جلالت شان آپ کو عطا فرمائی ہے، دینی خدمات کے کیا نقوش آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑے ہیں، بیان سے باہر۔ حضرت سنتے رہے اور جب مولانا عبدالحنان ہزاروی کہہ کر فارغ ہوئے تو بڑے سادہ لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ مولانا نے میرے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں میں ان کو مبالغے پر محمول سمجھتا ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ اگر ہم ختم نبوت کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے تو گلی کے کتے ہم سے بہتر ہیں۔ یہ تاریخی جملہ ہے حضرت علامہ مولانا سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کا، جو اس راہ میں خدمات انجام دینے والوں کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تحفظ ختم نبوت کی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور اس عقیدے کی اہمیت کو سماج میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تربیتی پروگرام کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے نہایت اہم اور حساس موضوع پر ذمہ داران کو جمع کیا اور ایک بہترین پروگرام مرتب کیا۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور اس پروگرام کو ہر اعتبار سے بامقصد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.